حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، عزیز طلباء، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا یہ مبارک دن ہم کو نصیب فرمایا ہے۔ جمعے میں بڑی سعادتیں ہیں۔ اسی دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جمعے ہی کے دن حدیثوں میں ہے، اور اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ اگر جمعہ گزر گیا تو سمجھو ایک ہفتہ تو کم سے کم ٹل گیا۔ جمعے ہی کے دن قیامت آئے گی، چنانچہ آسمان، زمین، انسان کے علاوہ ہر چیز جمعے کے دن ڈرتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے جمعے کے دن کہ اللہ نے جمعے میں پورے دن میں ایک ایسی تھوڑی سی ساعت رکھی ہے، تھوڑا سا ٹائم، جس میں بندہ جو بھی جائز دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ قبولیت کا وقت ہے، جمعے ہی کے دن ہوتا ہے۔ فجر کے شروع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو متعین نہیں کیا، اس لیے کہ اگر متعین ہو جائے تو لوگ اسی وقت مانگیں گے، دوسرے وقت نہیں مانگیں گے۔ مانگتے رہیں، جمعے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہیں۔ بہت سے اکابر جمعے کے دن اعتکاف کر لیتے ہیں، اور بہت سے سارے صحابہ کا معلوم تھا ما کننا نقیل ولا نتغدی قبل یوم الجمعہ، جمعے سے پہلے نہ ہم سوتے تھے نہ کھاتے تھے، کہیں سستی نہ ہو جائے۔ سونے سے بھی سستی ہو جاتی ہے اور کھانے سے بھی سستی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر جسم کو چست رکھنا ہے، اللہ کی عبادت میں مستعد رکھنا ہے، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ زیادہ بولنے سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے، اور کم بولنے سے سینے میں حکمت پیدا ہوتی ہے، دل میں حکمت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، چاہیں تو ساری دنیا سے سب سے زیادہ بولیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت سارا علم ہے، لیکن چپ چاپ رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہوتے ہیں، خوب بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے، جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے۔ جو ظرف خالی ہوتا ہے خوب چلاتا ہے، ڈھول اندر سے خالی ہوتی ہے خوب چلاتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام جمعے سے پہلے نہ سوتے تھے نہ کھاتے تھے تاکہ سستی نہ پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں جمعے کے شوق میں، پھر کہتے ہیں جمعے کے بعد ہم نماز پڑھ کے جب نکلتے تھے، بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی، ایک بوڑھی عورت جو ابال کر ایک ایک مٹھی تقسیم کرتی تھی، ہم لوگ لائن لگا کر لیتے تھے اور اس کو کھا کر ایک مٹھی جو اتنا لطف ملتا تھا بھوک کے عالم میں۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے جمعے کا بڑا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے ایام نصیب فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جمعے کی عظمت اور شرف میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جمعے کے دن جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان مقبول دعاؤں میں حصہ لگا لے اور ہماری بھی دعائیں قبول کر لے۔ وہ کب ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب امام خطبے پہ چڑھتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دونوں خطبوں کے بیچ میں، کچھ لوگ کہتے ہیں جب امام نماز شروع کرتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد۔ زیادہ تر علماء اور زیادہ تر حدیثوں میں عصر کے بعد ہے۔ تو بہرحال ہم جمعے کے دن خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ کون بندہ ہے جس کی حاجت نہ ہو؟ سب کے سب اللہ کے محتاج بندے ہیں، ہم سراپا حاجت ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سراپا کرم ہے۔ ہماری حاجتیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے۔ ہماری حاجتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ کا کرم اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری حاجتوں کی انتہا ہے اور اللہ کے کرم کی انتہا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے یہ چند بات جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے اور جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں چند منٹ کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعون اذا کن فیک، چار باتیں اگر تیرے اندر پیدا ہو جائیں۔ حضور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تحفہ دے رہے ہیں۔
حضور سے بڑھ کر کوئی تحفہ دینے والا نہیں انسانوں میں، اور حضور کی باتوں سے بڑھ کر کسی کی بات قیمتی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بڑھ کر کسی کی بات ہم دنیائی انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا، آخری نبی، قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں۔ اگر کوئی نبی آ جائے تو یہ حضور کی شان کے خلاف ہے، حضور کے رتبے کے خلاف ہے، حضور کی عظمت کے خلاف ہے، اور حضور کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس مقام کے خلاف ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ میرے نبی بالکل آخری نبی ہیں اور میں نے ان پر اپنی ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع میں یہ آیت اتری ہے، اے انسانوں میں نے اپنی پوری نعمت پوری کر دی ہے۔ الیوم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو جو حضور کے ذریعے ملا ہے یہی چن لیا ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، اللہ کا کوئی نیا حکم نہیں آئے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ ام ایمن وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو حضور کی پرورش کی تھی کس نے؟ ام ایمن نے۔ حضور ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر جب خلیفہ ہوئے تو یہ لوگ حضور کی ایک ایک سنت پر چلتے تھے، ایک ایک طریقے پر چلتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے ملنے گئے تو یہ دونوں حضرات بھی، حضرت ابو بکر ہوا تو عمر بھی ام ایمن سے ملنے گئے۔ اب وہاں گئے تو رونے لگے، وہ بھی روئیں اور یہ بھی۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اب اللہ کا حکم آنا بند ہو گیا، حضور تشریف لے گئے دنیا سے، اب اللہ کا کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، نیا پیغام نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا دین نہیں آئے گا، دین کا، شریعت کا، حکم کا، پیغام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتوں میں سے یہ 4 باتیں بھی انتہائی قیمتی ہیں۔ حضور بڑی اہمیت سے بیان فرماتے ہیں، 4 باتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، فلا علیک فیما فاتک من الدنیا، تو دنیا فوت بھی ہو جائے، دنیا کی چیزیں نہ بھی ملیں، دنیا کا خزانہ نہ ملے، دنیا کی دولت نہ ملے، دنیا کی چیزیں نہ ملیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں اگر تم کو مل جائیں، اور یہ 4 چیزیں یاد رکھنا بے ایمان کے ملتی بھی نہیں، تو ایمان تو پہلے ہی ہے ضروری، اور ایمان کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں۔ حفظ و امانت، پہلی چیز امانت داری۔ پہلی چیز کیا ہے بولو؟ امانت داری۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے امانت داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں، مشرکین کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور مشرکین کو یقین ہے کہ یہ چاہے جن کی امانتیں رکھی ہیں وہی گھر گھیرے ہوئے ہیں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، کہ یہ شہید بھی ہو جائیں گے، تب بھی ہماری امانت ضائع نہیں ہو، کوئی نہ کوئی شکل لگا کر ہماری امانت کو یہ واپس کریں گے۔ چنانچہ کوئی اور ہوتا تو لے کر چلا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نکلے ہیں اپنے گھر سے اور ان لوگوں نے گھر گھیر رکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی بستر پہ سلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں کی امانتیں ہیں، ان کو واپس کر کے آنا، واپس کر کے۔ جب تک حضرت علی ایک ایک کے گھر جا کر امانت واپس نہیں کی تب تک آئے نہیں۔ بتاؤ حضور اس عالم میں بھی جان کے دشمنوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے بستر پہ سلا کے گئے، کوئی شاعر نقشہ کھینچتا ہے، ہجرت کی اندھیری راتوں میں، ہجرت کی اندھیری راتوں میں تقدیر علی کی جاگ اٹھی، ہجرت کی اندھیری راتوں میں تقدیر علی کی جاگ اٹھی۔ ایک ماہ مبین کے بستر پر ایک ماہر درخشاں سوتا ہے، ایک ماہ مبین کے بستر پر ایک ماہر درخشاں سوتا ہے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تھی۔ مکے میں جب تک حضور رہے اور نبی بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی مشرکین آپ کا نام نہیں لیتے تھے، محمد نہیں کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ تو امانت داری یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور امانت داری کیا چیز ہے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کی دولت ہو، مال ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، سامان ہو، آپ حفاظت سے اس کو واپس کر دیں۔
بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت امانت ہے. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت, یہ زندگی بھی امانت ہے, یہ زندگی بھی بہت بڑی اللہ کی امانت ہے. اگر ہم نے اس زندگی کو اللہ کی عبادتوں میں صرف کیا, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, دینداری میں صرف کیا, ہم نے امانت کی حق ادا کیا. اور اگر ہم نے اس کو گناہوں میں, معصیت میں, بغاوت میں, اللہ کی نافرمانی میں, اللہ کے حکموں کے توڑنے میں لگا دیا, تو سمجھو کہ ہم نے امانت میں خیانت. اسی طرح سے ہمارے جسم کا ایک آنکھ, یہ بہت بڑی امانت ہے. دل, دماغ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کان, یہ سب اللہ کی امانت ہے. اگر آنکھ سے ہم کعبہ دیکھتے ہیں, محبت کے چہرے سے, محبت کی نظر سے والدین کو دیکھتے ہیں, مومن کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور قرآن دیکھتے ہیں, استاد کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, تو ہم نے امانت کا حق ادا کیا. اور اگر ہم اس سے غلط تصویریں دیکھتے ہیں, غیر محرم کو دیکھتے ہیں, ناجائز چیزوں پر آنکھ کو ڈالتے ہیں, اور کسی مسلمان کو خوفناک کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, تو ہم نے امانت میں خیانت کر دی. اسی طرح سے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جنت کے پھول ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بچے جنت کے پھول ہیں. یا رب پیارا قول رسول, ہمارے استاد ہم کو یہ یاد کراتے تھے, یا رب پیارا قول رسول, بچے ہیں جنت کے پھول. یہ بچے جو جنت کے پھول ہیں, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے. اور یہ ایسی امانت ہے کہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے ان کو دیندار بنا دیا, متقی بنا دیا, پرہیزگار بنا دیا, اللہ سے ڈرنے والا بنا دیا, نماز روزہ پڑھنے والا بنا دیا, اور آگے بڑھ کر ان کو ہم نے عالم بنا دیا, حافظ بنا دیا, قاری بنا دیا, تو ہم نے امانت کا حق ادا کر دیا. یہ بچے ہیں, معصوم ہیں, اب ان کو جو چاہیں بنا دیں. آپ جو ہے بچندے کے مدرسے میں داخل کر کے چاہے تو حافظ بنا دیں, عالم بنا دیں, مفتی بنا دیں, قاری بنا دیں. اور یاد رکھو, یہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو دیندار بنا دیا, عالم بنا دیا, حافظ بنا دیا, قاری بنا دیا, اللہ والا بنا دیا, الا اللہ کرنے والا بنا دیا, راتوں کو اٹھ کر رونے والا, تڑپنے والا بنا دیا, تو دوستو دیوبند نام سنا ہے نا؟ آج بھی بچے بہت سے رات میں تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں, مسجد خالی نہیں رہتی. کچھ بچے اس طرح کے ضرور دور میں رہتے ہیں جو رات کو اٹھ کر روتے ہیں. پہلے دیوبند میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب صاحب نسبت ہوتے تھے, سب اللہ والے ہوتے تھے, آج بھی ہیں الحمدللہ. اور جو گھنٹا لگاتا تھا وہ بھی صاحب نسبت ہوتا تھا. گھنٹا لگانے والا جب گھنٹا لگاتا تھا تو یہ شعر پڑھتا تھا, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. ابھی مولانا صغیر صاحب اور اسی طرح سے اور جو علماء ہیں, یہ اپنی بولیاں وہاں سے بول کر اڑ کر جموں آ گئے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے پورے ملک میں, پورے عالم میں وہاں کے لوگ پہنچ کر دین کی خدمت, وہاں سے فارغ ہو کر, وہاں سے آپ کا فیض لے کر دین کا دنیا میں ڈنکا بجا رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. بہرحال جو ہے عالم بن جانا, حافظ بن جانا بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے مسلمانوں طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں گے. بڑی سعادت کی بات. یہ جب تک رہے گا آپ قبر میں رہیں گے, یہ جب تک دین کی خدمت کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. حدیث میں ہے کہ صدقہ جاریہ تفصیل ہے, اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ, بیٹا جو ابا اور اماں کے لیے دعا کرے. تو یاد رکھو یہ حافظ اور عالم ہی دعا کرتے ہیں, اور تو میں نے کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کریں, لیکن حافظ وہ دعا کریں گے بھی تو کیا کریں, انہیں قرآن ہی نہیں یاد ہے تو پڑھیں گے کیا. اور یہ تو پورا قرآن پڑھتے ہیں. جلال الدین سیوطی بڑے عالم گزرے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ ایک لڑکا حافظ قرآن تھا, اماں کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتا تھا, اور جو ہے روزانہ جا کے پڑھتا تھا. یہ کون قرآن پڑھے گا, جو حافظ ہوگا وہی تو پڑھے گا نا, عالم ہوگا وہی تو ایک دن اماں خواب میں آئی. یاد رکھو اگر اپنے آپ بڑوں کو ایصال ثواب کرو گے تو ان کو خواب بھی دیکھو گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے ابا کو دیکھا ہی نہیں کبھی, تو نے اپنے ابا کو دیا ہی نہیں کبھی, کچھ بخشا ہی نہیں, تو دیکھو گے کیا. یہ عالم حافظ جو ہیں جب درود بہت پڑھتے ہیں تو حضور کو دیکھتے ہیں خواب میں, اور ایصال ثواب کرتے ہیں تو ابا اور اماں کو دیکھتے ہیں. چنانچہ اماں خواب میں آئی
اور کہا بیٹے جب میری قبر پر آیا کر آتے ہی قرآن نہ پڑھا کر تھوڑی دیر رک جایا کر. حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں, ذہن میں قرآن ہے نا, قرآن ذہن کو بڑا روشن کر دیتا, بہت تیز کر دیتا. بیٹے نے خواب ہی میں سوال کیا, اماں ایسا کیوں, میں آپ کی قبر پر آؤں تو آتے ہی قرآن پڑھوں, ایسا کیوں, یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ تو کہنے لگی بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور قرآن شروع کرتا ہے تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور ہوتا ہے کہ اس نور کی کثرت سے تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتے. تو یہ نور کون دے گا؟ یہ حافظ اور عالم ہی دیں گے. اس لیے مسلمانوں بڑے نفع کا سودا ہے, اس امانت کی قدر کرو. جو بچے ہیں ان کو سنوار دو, سجا دو, اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا, کسی عربی مدرسے میں داخل کر دو اور ماشاءاللہ وہ عرب مدرسے والے ان کو کھلا بھی دیں گے, پلا بھی دیں گے, کپڑے بھی پہنا دیں گے اور عالم بنا دیں گے, حافظ بنا. ہمارے ہاں دیوبند میں بہار سے بنگال سے بچے آتے ہیں, والد بھی نہیں, گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ لگا دیا, وہ آتے ہیں اور مدرسے میں حافظ, عالم, قاری, مفتی, ادیب بن کر چلے جاتے ہیں, اور باپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا, سب مدرسے والے کر دیتے ہیں. تو دوستو آج بڑے نفع کا سودا ہے. اور آپ جاؤ, آج کل نیٹ کا امتحان دیتے ہیں, ایک سال نہیں, دوسرے سال, تیسرے سال امتحان دیتے ہیں, کئی ہزار دیتے ہیں تو 2-4 اس میں 10-20 پاس ہو جاتے ہیں. بڑی دقت کا معاملہ, بڑی پریشانی ہے. اور اس کے بعد جب جو ہے پڑھ بھی لیتے ہیں بہت زیادہ خرچ کر کے تو نوکری نہیں ملتی. میں علی گڑھ میں ایک رکشے پہ بیٹھا تھا, رکشے والا پینٹ پہنے تھا, تو میں نے پوچھ دیا یوں ہی, بیٹے آپ کب سے رکشہ چلا رہے ہو؟ تو کہنے لگے جب سے BA پڑھا جبھی سے چلا رہا, جب سے BA پڑھا جبھی. میں نے کہا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, یہ صحیح ہے, محنت کر کے پڑھا, پھر اس کے بعد ادھر ادھر نوکری کے لیے دوڑا, کہیں نوکری نہیں ملی, مجبوراً رکشہ چلاتا ہوں. عالم دین انشاءاللہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا. سب سے معمولی نوکری اگر ملے گی تو مسجد کی ملے گی, مؤذنی اور امامت کرے گا, اللہ کے گھر میں رہے گا. اس لیے دینی تعلیم کی قدر کرو اور اپنے نونہالوں کو علم دین سکھاؤ, سکھائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز, پہلی چیز تو حفظ و امانتن تھا, دوسری چیز صدق و حدیثن, سچ بولنا. کیا بولنا؟ بولو, بہت بڑی دولت ہے سچائی. یہ زبان اگر اس سے سچ نکلے, یہ زبان اس سے سچ نکلے تو اس زبان سے بڑھ کر اور اس زبان والے سے بڑھ کر کوئی نہیں. بہت بڑی چیز ہے سچ بولنا, بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی ہے, 7 پر 3 63 سال کی زندگی, پیدائش سے لے کر وصال تک. آپ کی زبان سے ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں نکلا, آپ کی زبان سے نکلا ہی نہیں. آپ پر کتنے مصائب آئے, کتنے حالات آئے, کسی پر نہیں آ سکتے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. وہ بہت سے غیر مسلم یہودی اور نصرانی عربی سیکھتے ہیں, 30 سال تک عربی سیکھتے ہیں اور قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے, قرآن و حدیث کے فیض سے منور ہونا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جھوٹ پکڑ لے, کوئی ایک جھوٹ پکڑ لیں. ان کی 30 سال 40 سال کی عمریں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس پاکیزہ زندگی میں ایک جھوٹ بھی پکڑنے پر قادر نہیں ہوتے. تو مجبور ہو کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں, آپ سے سچا کوئی نہیں. ہم آپ کے امتی ہیں, ہم کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور زبان سے سچ ہی نکلے. یہ سچ جو ہے نیک لوگوں کی صفت ہے, انبیاء کی صفت ہے, صلحاء کی صفت ہے, بزرگوں کی صفت ہے, قطب ابدال کی صفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر اس سچ بولنے کو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. بڑی بات ہے, بہت بڑی دولت ہے اگر سچائی مل جائے. آدمی تھوڑا سا اہتمام کرے, بعض دفعہ بے خیالی میں جھوٹ بول دیتا ہے, بعض دفعہ مذاق میں جھوٹ بولتا. حدیث میں آیا کوئی مذاق میں اگر جھوٹ بولتا جہنم میں گر جاتا, جہنم کی وادی میں گر جاتا. کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, انشاءاللہ طے کر لیجئے. اب جب آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیقین کا رجسٹر, اس میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں اللہ کے رجسٹر میں سچوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیا گیا. اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کا نام وہاں لکھوا دے. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں کے رجسٹر میں لکھے, کذابین کے رجسٹر میں لکھے. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے, حضور کے امتی ہوتے ہوئے اور حضور جیسے سچے نبی کا ماننے والا ہونے کے بعد بھی ہمارا نام جھوٹوں کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. کبھی آدمی جو جھوٹ بولتا ہے کسی فائدے کے لیے, حالانکہ آج تک جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ ہوا نہیں. الصدق ینجی
वल्किज़्ब युहलिक, सच जो है इंसान को निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। कभी भी झूठ बोलने वाला कामयाब नहीं हुआ। आपने देवबंद के बुजुर्गों में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, है ना? बहुत बड़े आलिम हैं, हज़ारों किताबों के मुसन्निफ हैं। तो हजरत जवानी के ज़माने में कानपुर में पढ़ाते थे और वहाँ एक बुजुर्ग थे, वहीं से करीब गंज मुरादाबाद में, शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्ग थे। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान की छुट्टी में मदरसे में रुके हुए थे, तो सोचा कि यहाँ अल्लाह वाले हैं, चलो उनकी ज़ियारत करो। पहले लोग अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए सफ़र करते थे, अब नहीं, अब तो अल्लाह वाला हम खुद ही हमारे घर पर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, हम किसी अल्लाह वाले की महफिल में मजलिस में नहीं जाएंगे। इतना बड़ा आलिम हकीमुल उम्मत वहाँ गया, शाह फजलुर रहमान गंज मुराद, वहाँ गए तो उस अल्लाह वाले से मिलने के लिए छोटी सी बस्ती, इतनी भीड़ लगी थी, लाइन लगी हुई थी मिलने के लिए। ये अल्लाह वाले अजीब होते हैं, ये हकीकत में बादशाह होते हैं। हकीकत में क्या होते हैं? बादशाह होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं उनकी ज़ियारत करने के, मिलने के लिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी लाइन में लग गए। अब जिसकी बारी आती थी हजरत से मुसाफा करता था। हजरत से पहले एक बड़े मियाँ थे बूढ़े, वो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया तो शाह साहब ने पूछा रोज़े से हो कि नहीं? रमज़ान का ज़माना था, धूप बहुत शदीद थी, वो सफ़र करके आए थे। तो उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि रोज़े से हूँ। हजरत बड़े जलाली बुजुर्ग थे, बिगड़ गए, कहने लगे जब अल्लाह ने रुख्सत दी थी तो अल्लाह की रुख्सत का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? खूब डांटा उनको, तुम रोदा बाद में रख लेते, सफ़र में हो, परेशान हो, अल्लाह ने रुख्सत दी है, अल्लाह की रुख्सत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? अब खूब डांट रहे हैं। और पीछे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं, वो भी रोज़े से थे। अब सोचा ये तो बूढ़े हैं, इन्हें तो डांट कर छोड़ दिया, मैं तो जवान हूँ, मुझको शायद मारे भी एक दो थप्पड़। तो अब देखिए नफ्स क्या कह रहा है, कह रहा है झूठ बोल दो ताकि बच जाओ। हजरत ने कहा इन अल्लाह वालों के पास सच सीखने के लिए आया हूँ, यही झूठ बोलूँगा तो सच कहाँ सीखूँगा? इसलिए तबीयत को कड़ा, चाहे मारें, चाहे धक्का दें, चाहे भगा दें, लेकिन बोलूँगा सच ही। इतने में हजरत की बारी आ गई, हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया। बड़े मियाँ हजरत बुजुर्ग ने पूछा कि रोज़े से हो? तो डरते डरते कहते हैं हाँ हजरत हूँ। कहने बहुत अच्छा किया तुम रोज़े से। वो बूढ़ा था, उसको नहीं रखना चाहिए था, तुम जवान थे, तुमको रखना चाहिए था। बताओ सच बोलने से बच गए कि नहीं बच गए? सिद्क़ युंजी, सच इंसान को क्या देता है? बोलो निजात देता है। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए और सच्चों में अल्लाह ताला हमारा शुमार फरमाए। तय कर लो कि इंशाअल्लाह सच बोलेंगे। तलबा दो चार छड़ी के डर से झूठ बोल देते हैं, दो चार छड़ी के डर से क्या बोल देते हैं? झूठ। घर गए टाइम से नहीं आए तो मोहतमी साहब चूँकि यहाँ के बहुत सख्त हैं तो आगे झूठ बोल देते हैं कि दादी बीमार हो गई थी, हालांकि दादी है ही नहीं दुनिया में, वो तो चली गई है, तो झूठ बोल देते हैं। तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दो चार छड़ी मार खा लो, लेकिन तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम क्या कहेंगे? सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। सच्चों के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाएंगे, लिखवाओगे इंशाअल्लाह? तो पहली चीज़ अमानतदारी है और दूसरी चीज़ सिद्क़ो हदीसी है, सच बोलना है। और तीसरी चीज़ हुस्न खलीक़तिन, हुस्न अखलाक है, अच्छे अखलाक। ये बहुत बड़ी दौलत है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सिफतों में दो ही सिफत बहुत बड़ी हैं। इन्नमा बोइस तो मुअल्लिमन, हुजूर कहते हैं मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और फिर एक दूसरी हदीस में फरमाया इन्नमा बोइस तो लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि अखलाक की बुलंदियों को दुनिया में मुकम्मल कर दो, अखलाक की बुलंदियों को दुनिया में मुकम्मल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अखलाक पाए जाते थे, लेकिन अखलाक मुकम्मल नहीं था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के हर शोबे को मुकम्मल कर दिया। जिस तरह से दीन के हर शोबे को मुकम्मल कर दिया, उसी तरह से अखलाक के हर शोबे को क्या कर दिया? मुकम्मल कर। ऐसा अखलाक, ऐसा अखलाक। बताओ आज जो कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐलान हो जाता है कि हजरत बहुत थके हुए हैं, मुसाफा नहीं होगा, हो जाता है ना। और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु हर एक से मिलते थे, हर एक से मिलते, उनसे मसरूफ तो कोई होगा ही नहीं। उनकी मसरूफियत का जिक्र तो अल्लाह ताला करते हैं, इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, आपके लिए दिन में बहुत सारे काम होते हैं और रात में इबादत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर एक से मिलते थे रसूल पाक से, मोहब्बत के साथ मिलते थे और मुस्कुरा कर मिलते थे।
ہر ایک سے ملتے تھے مسکرا کر. صحابہ کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں ہوتے تھے, الجھنیں ہوتی تھی, پریشانی ہوتی تھی, کوئی ٹینشن ہوتا تھا, حضور کی محفل میں آ جاتے تھے اور حضور مسکرا کر مل دیتے تھے, سارا غم ختم ہو جاتا تھا. اللہ اکبر, حضور کا چہرہ, منور چہرہ ایسے ہی دیکھ کر غم ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں دکھایا ہے تو وہاں دکھا دے گا انشاءاللہ. ہم سب بھی اپنے محبوب کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال وہ حضور آتے تھے اور مسکرا. حضور کے دانت ایسے خوبصورت تھے کہ جب ایسے دانت کھلتے تھے تو دیوار پر عکس پڑتا تھا. دیوار پر حضور کے دانتوں کا عکس پڑتا. تیرے دنداں ہیں در ادنی, تیرے دنداں ہیں در ادنی, میرے پیارے رسول مدنی. آپ کے دانت جو ہے عدن کے موتی ہیں. عدن کا موتی جس طرح سے چمکتا ہے, میں یہ کہتا ہوں عدن کی موتیوں میں بھی چمک حضور کے دانتوں ہی سے آئی ہے. اصل چمک تو حضور کے دانتوں ہی میں. حضور مسکرا کے مل لیتے. جب کوئی آتا تھا حضور اس سے پوری طرح متوجہ ہوتے تھے, پوری طرح. آج اس سنت کو موبائل نے ختم کر دیا ہے. آپ بیٹھے رہے, مہمان آیا موبائل دیکھ رہے ہو, مہمان آیا موبائل دیکھ رہے ہو, اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہو, موبائل کی طرف دیکھ رہے ہو. حضور کہتے ہیں مہمان کا چہرہ دیکھو اور آپ موبائل کا چہرہ دیکھ رہے ہو, موبائل کو دیکھ رہے ہو. حضور جس سے ملتے تھے پورے طور پر اس سے متوجہ ہو کے ملتے تھے. جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں کھینچتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. اور ہر ایک کے خاطر مدارات. جابر, چھوٹے سے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک غزوے میں حضور کے ساتھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب غزوے سے لوٹے تو حضرت جابر بہت تیز تیز آ رہے ہیں. جسے طلبہ جب چھٹی ہوتی ہے تو تیز بھاگتے ہیں نا, استاد سے پہلے بھاگ جاتے ہیں کمرے میں. تو وہ بہت, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت تیز تیز چل رہے ہیں. حضور نے پوچھا جابر اتنی تیز کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول شادی کی تھی, ابھی بیوی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, جہاد کا اعلان ہو گیا تو جہاد میں چلا گیا, اب تیزی سے جا رہا ہوں تاکہ گھر والوں سے ملاقات کروں. تو حضور نے پوچھا اچھا تو نے شادی کی ہے؟ اب دیکھو ہم آپ ہوتے تو ناراض ہو جاتے, میں تمہارا نبی ہوں مجھے بلایا ہی نہیں تم نے, میں تمہارا استاد ہوں مجھے بلایا ہی نہیں, کسی کو بھی نہیں, حضور کو بھی نہیں بلایا. اتنی شادی اتنی سادگی کے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ضروری نہیں. آج نہ بلاؤ تو سارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے, ہمیں نہیں پوچھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تو نے شادی کی؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا, یہ پوچھا کہ نئی عمر کی عورت سے شادی کی ہے یا بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے. تو دیکھیے نا, ایک صحابی سے کیسی گفتگو کر رہا ہوں. میں یہ سنانا چاہتا ہوں, حضور اتنی گفتگو ایک چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں. یہ حسن اخلاق ہے. جیسے لگتا ہے جابر حضور کے بیٹے ہیں, ہے نا. بیٹوں پر کیا باپ شفقت کرے گا جو حضور کی امت پر شفقت ہے. تو جابر نے کہا اللہ کے رسول بڑی عمر کی عورت سے شادی کیا. تو حضور نے کہا ارے اپنی عمر کی عورت سے شادی کرتے, وہ تم سے کھیلتی تم مجھ سے کھیلتے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ جو ہے 7 بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں, میری 7 بہنیں. تو اب میں انہی جیسی ایک اور لا کر بیٹھا دیتا تو ان کی تربیت کون کرتا, ان کی نگرانی کون کرتا, اور ان کو سلیقہ اور ہنر کون سکھاتا, شادی کے لائق ان کو کون بناتا. اس لیے میں نے بڑی عورت سے, تجربے کار عورت سے شادی کی. حضور نے کہا بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. بتاؤ یا اللہ کے رسول ایک چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں, گھر کے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں. اب یہ بتاؤ جس دن حضور کا وصال ہوگا, صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں اندھیرا ہو گیا, ہم کہاں جائیں, ہم کو کچھ ہمارے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے. ایسی شفیق ہستی سے, ایسے مہربان نبی سے ہم محروم ہو گئے. بہرحال وہ صدمہ صحابہ کرام نے برداشت کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کی دولت سے سرفراز فرمائے. جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے, اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے, اس کے گھر پہنچ جاتے تھے. بہت دفعہ لوگ بیمار ہیں اور حضور ان کے گھر پہنچ گئے, اور ایک صحابی بیمار تھے, بہت زیادہ حالت خراب تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی عیادت کیا اور کہا اللہم ابدلہ لحمن غیر لحمہ و دمن غیر دمہ, اے خیر دمہ, اے اللہ اس کو جو ہے بہترین گوشت اس کے جسم میں دے دے اور بہترین خون دے دے جو پہلے سے اچھا ہے. یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا میں بھی پڑھتا ہوں. حضور نے عبدالہ کہا تھا تو میں اس طرح سے پڑھتا ہوں اللہم ابدلی لحمن خیرم من لحمی و دمن خیرم من دمی. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا انتقال ہو گیا, حضور ان کے جنازے پر گئے, اتنی دعا دی. میں کل ہی حدیث پڑھا رہا تھا
11 दुआएं दी हुजूर ने, गिना था कितनी दुआएं दी, 11 दुआएं दी। एक सहाबी थे जो वहीं खड़े थे, कहले काश कि मैं मरा होता, कि इस मैयत की जगह पे मैं होता तो मुझको हुजूर की इतनी दुआएं मिल जाती। तो अपनी उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत का मामला करते थे, कितनी शफकत का मामला करते थे। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। और तो इसी तरह से ये हुजूर के अखलाक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे मोहब्बत से मिलो। कहते हैं सामने कोई आए तो अस्सलाम वालेकुम कहो, और वो रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे, फिर उसकी खैरियत पूछो। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह को वसीयत किया था, बेटे जब कोई मुसलमान सलाम करे उसकी खैरियत पूछ लो, जब सलाम करे तो उसकी खैरियत पूछ। हमारा हाल ये है, एक मुसलमान उधर से आता, एक इधर से, वो चेहरा गिराए वो उधर चला जाता, वो उधर चला जाता, न सलाम न कलाम। मुसलमान को दे अस्सलाम वालेकुम 10 नेकी, रहमतुल्लाहि 20 नेकी, बरकातहू 30 नेकी। चलते चलते इतनी नेकियां मिल गई, कुछ भी नहीं, ना रास्ता रोका, कुछ भी नहीं। और एक नेकी भी अगर कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगी, एक नेकी भी कबूल हो जाएगी। इसी तरह कोई मुसलमान मरे उसके जनाजे पे जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है उसको 1 क़ीरात सवाब मिलता है, और जो कफन दफन में भी शरीक हो जाता है तो उसको 2 क़ीरात सवाब मिलता है। कितना मिलता है? 2 क़ीरात सवाब मिलता है। सहाबा ने कहा मल क़ीरातान, अल्लाह के रसूल 2 क़ीरात क्या है? कहा जबलानी अजीमानी, 2 बड़े पहाड़ के बराबर है, 2 बड़े पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है मुसलमान के जनाजे में जाने। और एक बात और बता दूं, जो मुसलमान के जनाजे में जाता है तो उसके जनाजे में भी लोग आते हैं, उसके जनाजे में भी लोग आते हैं। और जो ज़्यादा ज़्यादा जनाजों में शिरकत करता है उसके जनाजे में बहुत लोग होते हैं। और जो जनाजों में नहीं जाता, काहिली करता है, तो ऐसा बरसात में मरता है कि उसके भी जनाजे में 2 ही 4 आदमी होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और याद रखो हदीस में है 40 मुसलमान अगर किसी के जनाजे में शरीक हो गए और उसकी शफात कर दिया, अल्लाह उनकी शफात कबूल करेगा। और एक हदीस में है 100 आदमी जिसके जनाजे में शरीक हो जाएं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा। और जो जितना बड़ा होता है उसका जनाजा उतना ही बड़ा होता है, जो अल्लाह के यहाँ जितना मकबूल होता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल के जनाजे में 20 लाख आदमी शरीक थे। कितने? 20 लाख आदमी शरीक थे। जो हमारे चारों इमामों में से एक इमाम है ना, कौन? इमाम अहमद इब्न हम्बल। और 20,000 यहूदी और नसरानी उनके जनाजे को देखकर मुसलमान हो गए थे। तारीख में या तारीख के औराक में लिखा, मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब तज़किरा में भी इसका तज़किरा किया है कि जो है 20,000 यहूदी और नसरानी जनाजे को देखकर, कि ये जिस शान के साथ जिसका जनाजा जा रहा है, ये जिस मजहब का मानने वाला होगा वो मजहब सच्चा होगा। जब तो इतना लोग जा रहे हैं तो दोस्तों ये अल्लाह वाले अजीब होते हैं, जिंदगी में भी तबलीग करते हैं और मरकर जनाजों से भी तबलीग करते हैं, अपने जनाजों से भी तबलीग करें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा जो है 50 दफ़ा पढ़ी गई। कितनी दफ़ा? 50। जिस तरह से जमजम का पानी निकालो फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, तो एक दफ़ा जनाजा पढ़ लिया, फिर उतने ही लोग आ गए, फिर 50 दफ़ा नमाज जनाजा पढ़ी गई। एक तालिब ने उसको इश्काल कर दिया कि नमाज जनाजा तो एक ही दफ़ा पढ़ी जाती है, 50 दफ़ा। मैंने कहा वली अगर न हो तो 100 दफ़ा पढ़ी जा सकती है, अगर वली न शरीक हो तो 100 दफ़ा पढ़ी जा सकती है। बहरहाल इस तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल का कोई मुखालिफ था और वो हजरत की मुखालफत करता था। एक दिन हजरत को जलाल आ गया, कहने लगे इंशाअल्लाह जनाजा फैसला करेगा, इंशाअल्लाह जनाजा फैसला करेगा। तो वो आदमी मरा तो उसके जनाजे में 10-20 आदमी, और इमाम अहमद बिन हम्बल मरे तो जनाजे में कितने आदमी? 20 लाख आदमी। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अल्लाह वालों का ये जनाजा है, बड़ी धूम से निकल, बड़ी शान के साथ दुनिया से जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं और जन्नत में भी उनका इस्तकबाल होता है, पूरा इस्तकबाल करती हैं। रिजवा दरे खुल्द खोले खड़ा है, और रिजवा दरे खुल्द खोले खड़ा है, और रिजवान दरवाज़ा जन्नत का खोलते हैं और मोमिन का बहिश्ते बरी में इस्तकबाल होता है। अल्लाह ताला हम सबको भी मोमिनाना शान के साथ दुनिया से जाने की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ इफ़्फ़तो तुअमतिन, इफ़्फ़तो तुअमतिन, हलाल खाना बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने जो आयत पढ़ी थी शुरू में, या युरसुलु
कुलू मिनत तय्यबाती वामलू सालिहा। अल्लाह ताला कहते हैं रसूलो हलाल खाओ, अरे रसूलो हलाल खाओ वामलू सालिहा, अच्छा अमल करोगे। रसूल से कहा, हालांकि रसूल हलाल खा ही रहे हैं, वो तो हराम खा ही नहीं सकते, वो तो मासूम होते हैं। उम्मत को सिखाना है कि रसूलों की उम्मतियों तुम जो है हलाल खाओ, अच्छा अमल करोगे। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि जो है नमाज में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता, वाज लंबा हो जाता तो उसमें दिल नहीं लगता, तरावी में इमाम एक पारा डेढ़ पारा पढ़ा देता तो उसमें दिल नहीं लगता। क्यों नहीं दिल लगता है? इसमें रिस्क का भी दखल है, रिस्क का भी दखल। अगर रिस्क अच्छा होता है तो इबादतों में दिल लगता है, और नूरानियत होती है, रूहानियत होती है, बीमारियां नहीं होती, बातिनी बीमारी भी नहीं हो, ज़ाहिरी भी बीमारी कम होती है। ज़ाहिरी बीमारी तो हो सकती है लेकिन बातिनी बीमारी नहीं होती जो है अगर हलाल खाएगा। इसलिए कि हलाल की बरकत ही अलग है, हलाल का आलम ही निराला है, हलाल की लज्जत ही अलग है। आज लोग कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, दुआ में दिल नहीं लगता। हदीस में है कि बाद दफ़े दुआ मांगता है आदमी, गर्दालूद रो रो के दुआ मांगता है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, लिबास हराम है, अन्ना युस्तजाबु, उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी? और अगर हलाल खाता है मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। क्या हो जाता है? सहाबा में से अक्सर मुस्तजाबुद दावात हैं, सभी के सब मुस्तजाबुद दावात हैं। बहुत से बुजुर्ग हैं वो मुस्तजाबुद दावात हैं, जहां हाथ उठाए अल्लाह ताला उनके उठे हुए हाथों की लाज रख लेता है। बाज तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं अल्लाह को कि इन द जिक्रिहिम ततनज़्ज़लुर रहमा, जब उनका जिक्र आता है तो रहमत उतरना शुरू, जब यहाँ उनका नाम लिया रहमत बरसना शुरू हो जाती है। सारे सहाबा की यही शान है, सारे चारों इमामों के यही शान है, सारे कुतुब और अब्दालों के यही शान है, और हमारे बाद की सदियों में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद की भी यही शान है। इनका नाम लो तो अल्लाह की रहमत उतरना शुरू हो जाती। आज भी कोई देवबंद जाता है तो कहता आने का जी नहीं चाहता, देवबंद जाता है तो कहता है आने का जी नहीं चाहता। जब मदरसे में जाते हैं किसी पढ़ाने तो किसी न किसी बहाने देवबंद आते हैं कि देवबंद में आकर बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी लज्जत मिलती है। कोई अजनबी भी आदमी आ जाता है तो कहता है कि यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता है। क्यों? ये बड़े मकबूल लोग हैं। इन हजरात ने जिन हालात में दीन की खिदमत की है, आज भी इतनी खतरनाक की बावजूद वो हालात नहीं है। आज मुसलमान थोड़े से हालात से घबरा जाता है, लेकिन देखो उस वक्त इतने हालात थे खराब कि अंग्रेजों ने कई मीटिंगें की थी कि दिल्ली में मुसलमानों को रहने दिया जाए कि न रहने दिया जाए। यहाँ तक था कि दिल्ली में मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाए, और उन्होंने जामा मस्जिद बेच दिया था। एक बनिया के हाथ में जामा, उनके बाप की थी, लेकिन एक बनिया के हाथ में जामा मस्जिद बेच दिया था। 50,000 उलमा को फांसी दे दी गई थी। बहुत अजीब सूरत हाल थी। उस सूरत हाल में उन बुजुर्गों ने देवबंद का मदरसा कायम किया, और अल्लाह ने इतना काम लिया, इतना काम लिया, इतना काम लिया कि आज हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं मिलेगा ऐसा जहां देवबंद का आलिम ना हो। आपके जम्मू के गांव-गांव में, वादी के गांव-गांव में, इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए। एक दफ़ा हम दुनिया के बिल्कुल आखिरी मुल्क फिजी गए, पहला मुल्क है दुनिया, वहीं से शुरू होती है। तो वहाँ गए तो दौरे के मदरसे और हदीस बुखारी की तालीम हो रही है। हमने उलमा से पूछा कहाँ से आए हैं? कहने लगे देवबंद से आए हैं, पढ़कर दारुल देवबंद से आए हैं। बताओ, हर तरफ उसका फैज़ है। तो ये लोग भी ऐसे हैं कि इनके जिक्र से रहमत उतरती है, इनके जिक्र से रहमत उतरती है। तो दोस्तों, अपनी कमाई हलाल रखो, इंशाअल्लाह हाथ उठाओगे अल्लाह दुआ कबूल कर लेंगे। जो अमल करोगे उसमें दिल लगेगा, रूहानियत पैदा होगी, सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओगे। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमाए। तलबा जो मदरसे में खाते हैं उनको भी बता दूं, माशाल्लाह बहुत अच्छा और पाकीज़ा और मुसलमानों की मोहब्बत का दिया हो पैसा खाते हैं। लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं, खाली खाएंगे, तो उनको सोचना पड़ेगा कि खाना हलाल हुआ या नहीं हुआ। इसलिए कि खाना किस लिए दिया जाता है? पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो अगर खा लिया पढ़ने, मैं तलबा से कहता हूँ जिस दिन सबक नहीं आए हो पढ़ने उस दिन खाना मत लो, तुमको तो खाना पढ़ने के लिए दिया जाता है ना। तो बहरहाल ये तो तलबा की बात है। माशाल्लाह तलबा से ऐसा हलाल कोई नहीं खाता है, इनके ऐसा हलाल कोई नहीं खाता, बहुत मेहनत करते हैं। किसी दिन अगर मेहनत नहीं करते हैं, 2-4 छड़ी पा जाते हैं, तो वो उसके बदले में हो जाता है, खाना हलाल हो जाता है। बहरहाल
یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی بات امانت داری، دوسری بات سچ بولنا، تیسری بات حسن اخلاق، اور چوتھی بات حلال کھانا. اللہ تعالی ہم کو ان چند 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ حضرات تشریف لائے، ذوق و شوق سے باتیں سنی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر پہلے مجھے بھی اور سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کبھی بھول کر جھوٹ بول دو تو فوراً سچ بول دو. نہیں مجھ سے بھول ہو گئی، یہ بات ہے. اگر بھول، اس لیے کہ عادت جو پڑی ہوتی ہے پرانی وہ جاتی نہیں ہے، جھوٹ بول ہی دیتا ہے، تو فوراً سچ بول دو، چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے لیکن بولو سچ ہے انشاءاللہ. اگر طلبہ بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا عالم بنائے گا، اور ان لوگوں میں بنائے گا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ جو سچے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ سچے لوگوں کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ رہو. مولانا کہتے ہیں کسی طالب سے اس کے ساتھ رہو، وہ نمازی ہے تو کتنی اس کی سعادت کی بات ہوگی. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان سچوں کے کیا رہو، ساتھ رہو. سچے صرف سچ ہی بولنے والے نہیں، اپنے ہر معاملات میں جو سچے ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی میں سچے ہوتے ہیں. اللہ کے سچے بندے جو ہوتے ہیں وہ صادقین کہلاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.